ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینے جو ہے اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے عظمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس کو اشہر حج میں بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو بڑے اہم مہینے چل رہے ہیں، بہت خاص مہینے چل رہے ہیں، جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے بندوں کی جو عبادتیں ہیں ان پر خاص ثواب ملتا ہے۔ خاص طور سے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحج کا مہینہ، تو ذی الحج کے مہینے کے بارے میں بڑے فضائل قرآن میں بھی آئے ہیں اور احادیث میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، یہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو جب 10 راتیں ہیں ان سے مراد بہت سے ہمارے علماء اور مفسرین کے نزدیک ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، اور شروع کی جو 10 تاریخ ہوتی ہیں وہ اس سے مراد لی گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں ذی الحج کے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ عام چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا لے وہ اہم چیز ہو جاتی، وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی صرف اللہ کے قسم کھانے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن خیر احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہوں جتنے کہ ان 10 دنوں میں، یعنی ایام العشر، ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ اہم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں میں عبادت پسند ہے۔ ہاں، فرمایا کہ الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، ہاں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، لیکن کچھ لے کر واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی جان بھی چلی گئی، اس کا مال بھی چلا گیا، تو وہ تو افضل ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کا عمل افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بڑے اہم دن آنے والے ہیں جس کی شروعات کہہ لیجئے منگل سے ہو سکتی ہے، یا 29 کا چاند ہوا تو پیر سے ہو سکتی ہے نا۔ آج کہہ لیجئے چاند کی جو تاریخ ہے 27 تاریخ ہے، کل 28 ہو جائے گی اور اتوار کو جو ہے 29 تاریخ ہو جائے گی۔ تو 29 کا چاند ہوا تو پہلی تاریخ جو ہے وہ سوموار کو ہو جائے گی،
اور اگر 30 کا چاند ہوا، جس کی زیادہ امید ہے کہ یہ جو چاند ہوگا یہ 30 کا ہوگا، تو 30 کا چاند ہوگا تو 30 کے حساب سے جو ہے منگل کو پہلی تاریخ ہوگی، تو وہ جو 10 دن شروع ہوں گے وہ بڑے اہم دن ہوں گے۔ اس کے بارے میں بڑے فضائل حدیث میں آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو 10 دن شروع کے ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، ہے نا، 10 دن حدیث میں آئے، لیکن چونکہ 10واں دن جو ہے وہ بقرعید کا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، تو 10 تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، 10 کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے شریعت کی طرف سے، لیکن جو پہلے 9 دن ہوتے ہیں ان 9 دنوں میں سے اگر کسی دن بھی بندہ روزہ رکھے گا تو ہر روزے کا ثواب اس کو 1 سال کے روزے کے برابر ملے گا۔ اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا روزہ اور اہم ہوتا ہے۔ عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 تاریخ کو یعنی عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوں گے، یعنی 2 سال، ہے نا۔ تو عرفہ کا یعنی 9 تاریخ کا روزہ جو بقرعید پڑے گی ہماری، اس سے 1 دن پہلے کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ روزے کی تاریخ، ہے نا، اہم ہوتی ہے۔ باقی ان 9 دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھیں گے تو بہت اہمیت ہے۔ تو یہ تو دن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ دن میں جو بندہ روزہ رکھے گا، یہ نفلی روزے بہت اہم ہیں، سال بھر کے روزے کا ثواب، عرفہ کے روزے کا جو ہے 2 سال کا گویا کے ثواب۔ اور راتوں کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ کتنی اہم چیز ہے کہ ہم رمضان کی جو شب قدر ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو تعین نہیں ہے، تو 5 راتیں 10 راتیں انسان محنت کرتا ہے تو اس کو ملتی ہیں۔ لیکن ان راتوں کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ عشرہ ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، ان میں سے ہر رات میں جو عبادت ہے اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو بہت اہم موقع ہے کہ ہر بندہ اس رات میں عبادت کر کے شب قدر کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب شب قدر کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پوری رات جاگنا ہی ضروری ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کریں گے، رات ہونے کے بعد سورج ڈوب گیا، رات شروع ہو گئی، اب اس کے بعد جو عبادت کریں گے اس میں ہمیں شب قدر کی عبادت میں جو ثواب ملتا ہے وہ ملے گا۔ تو مغرب بعد بھی جو ہم نے نفلیں پڑھیں اس کا بھی وہی ثواب ملے گا، ہے نا۔ عشاء تک جو نماز پڑھی تلاوت کی اس کا بھی وہی ثواب ملے گا، عشاء کے بعد پڑھیں گے تو بھی وہی ثواب ملے گا، ہے نا۔ فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے جب تک رات ہوتی ہے، رات کا شمار جو ہے سورج ڈوبنے سے لے کر کے اور سورج نکلنے تک، یہ طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک جو بھی عبادت کریں گے وہ ہماری عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر جو ہے فضیلت رکھتی ہے۔ تو بڑا موقع اللہ کی طرف سے ہمارے ہاتھ آنے والا ہے نا۔ ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں میں کہاں کمی ہو سکتی ہے، ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں ہر بندہ جانتا ہے، ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار کچھ دنوں پر ایسے راتیں، ایسے دن، ایسے موقع دے دیتا ہے کہ بندہ کم محنت کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان میں محنت کرنے والوں نے محنت کی، اپنی مغفرت کا سامان کیا، سال بھر کے لیے اپنی روحانیت کے لیے سامان کیا، محنت کی۔ اب اس بیچ میں یہ جو گیپ ہوا اس میں ہم سے بہت سے گناہ ہوئے، بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، بہت غفلتیں ہو گئیں، وہ جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ 10 دنوں میں پھر ہم محنت کریں، پھر کوشش کریں اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر لیں، اپنا جو ثواب کا ذخیرہ ہے اس کو خوب بڑھا لیں ان 10 دنوں میں، روزہ رکھ کر کے اور رات کو عبادت کر کے۔ تو اہتمام کریں، ہمارے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کو بہت دیکھتا ہے، انسان کے جذبے کو بہت دیکھتا ہے۔ اگر وہ جذبہ ہے تو کبھی کبھی عمل کیے بغیر بھی اللہ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک جو لوہار کا واقعہ تھا، ہے نا، کہ ایک لوہار جو رہتا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں، وہ بیچارہ لوہار تھا، لوہاری کا کام کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا، ٹھوکتا تھا، پیٹتا تھا، لوہا گرم کرتا تھا، یہی اس کا کام تھا۔ تو وہ بیچارہ اپنے
بال بچوں کی روزی کے لیے محنت کرتا تھا، کماتا تھا، اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا، فارغ ہی نہیں تھا کہ وہ بیچارہ رات میں نفلیں پڑھے، دن میں نفلیں پڑھے، یا بہت زیادہ تلاوت کرے، بہت زیادہ جو ہے تسبیح پڑھے، اس کو وقت نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا، ہے نا، وہ اپنا کام کرتا تھا اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ موقع ملے تو میں بھی عبادت کروں۔ تو وہ حضرت ہے نا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا عبادت کرتے ہوئے، تو اس کے دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو فارغ کیا، یہ رات میں اتنی عبادت کرتے ہیں، دن میں اتنی عبادت کرتے ہیں، کاش اللہ مجھے بھی ایسے ہی فارغ کرتا تو میں بھی ایسے ہی عبادت کرتا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک صاحب میں خواب میں دیکھا ان کو، پوچھا کہ کیا ہوا، تو بتایا انہوں نے کہ اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، بڑی کہہ لیجئے فضیلت سے نوازا ہے، لیکن جو میرا پڑوسی تھا ایک لوہار تھا وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ان صاحب کو بڑی فکر ہوئی جنہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ لوہار ایک عام سا آدمی تھا، وہ مالک بن دینار سے کیسے آگے بڑھ گیا، کیا بات تھی؟ پتہ لگایا، اس کے گھر گئے، جا کر کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا شوہر، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پوچھا جا کر کے کہ تمہارا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام مل گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی ایسا عمل تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل کرتے تھے جو میں بتا دوں آپ کو کہ ان کا بڑا خاص عمل تھا اور جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دے دیا۔ میری نگاہ میں کوئی ایسا عمل نہیں، بس ان کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی اور اذان کی آواز کان میں پڑتی تھی تو پھر ان کا ہتھوڑا رک جاتا تھا، اگر اوپر ہے تو وہیں روک لیا، نیچے ہے تو وہیں روک لیا، اذان کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ دیتے تھے، ان کا پھر ہتھوڑا اٹھتا نہیں تھا، وہ کام نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک معمول تھا، نماز کا بڑا اہتمام تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے عبادت کرتے تو ان کو بڑا کہہ لیجئے اپنے اوپر ترس آتا تھا، اور ان کے دل میں ایک کہہ لیجئے احساس پیدا ہوتا تھا، جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ میں جو ہے محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی طرح میں بھی عبادت کر سکوں، لیکن اگر اللہ مجھے موقع دیتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ تو پتہ چلا کہ یہی جو جذبہ تھا، وہ بیچارہ کام تو نہیں کر پاتا تھا، عبادت تو نہیں کر پاتا، لیکن دل میں اس کے یہ جذبہ تھا کہ اگر اللہ نے مجھے ایسے ہی فارغ کر دیا، میرے پاس وقت ہوتا تو میں بھی ایسے ہی عبادت کرتا۔ تو اللہ نے اس جذبے کی قدر کی کہ اس کے دل میں جذبہ تو تھا، اس نے نہیں کیا، نہیں کر سکا، اس لیے کہ بہرحال بچوں کی روزی کمانا، ان کے لیے محنت مزدوری کرنا، ان کے لیے کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے اور جو بیچارے لیے تسبیح مسجد میں بیٹھے ہیں وہ تسبیح والے آگے نکل جائیں گے، ایسا نہیں۔ اگر صحیح جذبے سے، صحیح نیت سے بندہ مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، رکشہ کھینچتا ہے، لیکن دل اس کا ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اگر مجھے وقت ملا تو میں اللہ کی ویسے ہی عبادت کروں گا جیسے یہ نیک لوگ کرتے ہیں، تو وہ جذبہ اس کو اس مقام تک پہنچا دے گا۔ اللہ جذبات کی قدر کرتا ہے، نیت کی قدر کرتا ہے، بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے وہ کہ اس کے دل میں کیا جذبہ ہے۔ تو ہم سب کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب چاند نکلے گا اور یہ 10 دن شروع ہوں گے تو ان 10 دنوں سے انشاءاللہ ہم خوب فائدہ اٹھائیں گے، جتنا موقع ملے گا، روزے کا موقع ملا ضرور روزہ رکھیں گے۔ محنت مزدوری کرتے ہیں، نہیں موقع ملتا ہے، جس دن چھٹی مل گئی، جس دن موسم اچھا کر دیا اللہ نے، اس دن ضرور روزہ رکھ لیں۔ جذبہ ہو دل کے اندر، تو اللہ تو دلوں کے اندر کو دیکھ رہا ہے نا، جذبہ ہو کہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں آپ کو کہاں اللہ پہنچا دے گا، اس مقام پہ پہنچائے گا، وہ ثواب ملے گا۔ یہی حال رات کا ہو کہ اگر رات میں ہم تھکے تھکائے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب ہم عشاء کے بعد پوری رات عبادت تھوڑی کر سکتے ہیں، تو جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ تو چونکہ جو حدیث میں فضیلت بیان کی گئی کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو اگر اس نے نفلی عبادت نہیں بھی کی تو چونکہ یہ بیچ کا جو سارا وقفہ تھا یہ عبادت میں لکھا گیا تو وہ فضیلت اسے حاصل ہو گئی۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام صحیح جذبات سے کریں کہ ٹھیک ہے اگر ہم بہت نہیں پڑھ پاتے ہیں، عشاء کے بعد ہم نے 2-4 رکعت اسی نیت سے پڑھ لی کہ یہ شب قدر کے فضائل چل رہے ہیں، شب قدر کا ثواب ملنے والا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم
زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکتے یا تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، ہم تھکے رہتے ہیں، نہیں ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، تو رات میں عشاء بعد جیسے ہم نے 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، ہے نا، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، 2-4 رکعت اور پڑھ لیں، اس نیت سے پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے وہ ثواب دے دے گا، وہ فضیلت دے گا، ہے نا۔ چھوٹا کام لیکن ثواب بہت اللہ کے یہاں، جذبات کی بڑی قدر، تو اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بنیاد پر کہ اس بندے کے دل میں یہ خیال تو ہے کہ یہ 10 دن جو چل رہے ہیں کتنے اہم چل رہے ہیں، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کو یاد تو ہے، وہ مجھے یاد تو رکھتا ہے، تو یہی تو اللہ دیکھتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اللہ کی طرف سے تو یہی اعلان ہے۔ بندہ اللہ کو بھول جائے گا، اللہ جو ہے بندے کو بھول جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہے نا، جو اللہ کو بھول گئے گویا کہ اپنے آپ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو ہم اللہ کو یاد رکھیں، صحیح جذبہ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ جو چاند دکھنے والا ہے، کہہ لیجیے اتوار کو دکھ جائے یا سوموار کو دکھ جائے، اس سے پہلے اور بھی ہمیں کام کرنے ہیں، چونکہ اب بقرعید کا مہینہ شروع ہو جائے گا، قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو چاند دیکھنے سے پہلے بھی کچھ شریعت کے احکام ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ قربانی کی نیت رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ قربانی کریں، تو ان کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ وہ چاند نکلنے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد کہیں کے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں۔ اس سے پہلے یہ کام کر لیں کہ جہاں بھی آپ کو بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنا ہے، خط وغیرہ بنوانا ہے، وہ سب کام چاند نکلنے سے پہلے کر لیں، اور جب چاند نکل جائے تو اس کو چھوڑ دیں، اور پھر جو ہے جب آپ قربانی کر لیں، پھر قربانی کے بعد آپ بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے جو شریعت کا حکم ہے، اگر بندہ کرے گا تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ حج کے دن چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے تو احرام پہننے کے بعد بڑی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کے اندر، ہے نا۔ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، بال نہیں کاٹ سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، میل نہیں چھڑا سکتا ہے نا، ایک بال نہیں اکھاڑ سکتا ہے، وہ کسی چیٹی اس کو، ہے نا، کہہ لیجیے کچھ بھی مار نہیں سکتا ہے وہ، ہے نا۔ بڑی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی، تو ہم چونکہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، جو پہنچے ہیں وہ احرام میں پابندیاں کریں گے، تو اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ یہاں رہ کر ہم کچھ مشابہت اختیار کر لیں گے، کہ ہم اپنے بال نہیں کٹائیں گے، اپنے ناخن نہیں کٹائیں گے قربانی تک، جیسے وہ احرام کھولنے تک نہیں کرتے ہم بھی کریں گے۔ تو بہت سی حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کو نوازنا چاہتا ہے، تو یہ نوازنے کا اللہ کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ بھئی آپ داڑھی بال 10 دن نہیں کٹوائیں گے لیکن اس کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، اور اگر کسی نے کٹوا لیا تو بہرحال یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کوئی ناجائز یا حرام کام کیا، اس لیے کہ جو مستحب عمل ہوتا ہے، مستحب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ تو جو عمل مستحب ہوتا ہے اگر اس کو آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو کہیں گے ارے دیکھو ان کو قربانی کرنی تھی، انہوں نے بال کٹوا لیے۔ نہیں، آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مستحب عمل چھوڑا ہے، اور مستحب عمل چھوڑنے پر کوئی پکڑ اور گناہ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی نکیر نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں یا برا بھلا کہیں، ہے نا۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو جیسا حکم ہو اس کو اسی انداز سے رکھنا چاہیے۔ اگر نفلی روزہ ہے، 10 دن 9 دن یہ رکھنے ہیں، کوئی نہیں رکھتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی اتنے فضیلت کے دن چلیں تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو، اس کی مرضی، نفلی روزے میں اس کی مرضی، وہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ہاں ترغیب دے سکتے ہیں، آپ کا کوئی تعلق والا ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی بڑے اچھے دن چل رہے ہیں، اس میں روزہ رکھو گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ ترغیب دینا، اچھی بات بتانا یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، اس کو ٹوکنا، یہ سمجھنا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نہیں، اس کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ یہ نفلی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مستحب عمل ہے کہ چاند سے پہلے ہم جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کاموں کو کر لیں، اور اس کے بعد چاند دیکھ کر کے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کہیں کے نہ تراشیں۔ تو یہ تو ایک حکم ہوا جو 10 دنوں کا ہے نا، عشرہ ذی الحجہ کا۔ اور پھر قربانی کا مسئلہ آتا ہے نا۔ قربانی بھی جو ہے ہماری شریعت نے واجب قرار دیا ہے نا۔ قربانی جو ہے اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے نا، کس پر؟ ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہے نا، یعنی جن پر واجب ہے۔
جو استطاعت رکھتے ہیں، اور بڑا سخت حکم ہے نا۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ موبائل کا دور چل رہا ہے، اور بڑے بڑے فلاسفر آپ کو مل جائیں گے جن کا نہ چہرہ دیکھنے لائق ہوگا، جو کہیں سے نظر بھی نہیں آئیں گے کہ ان کے پاس کچھ دین بھی ہے، لیکن باتیں ایسی آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان کی چکنی اور کہہ لیجیے میٹھی باتیں آپ کے دل میں گھر کر جائیں گے، ہے نا۔ وہ کہیں گے کہ کیا ہے نا، اتنا خون بہانا، اتنے قربانی کرنا، اتنا پیسہ خرچ کرنا، اس سے تو اچھا تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے، ہے نا، کسی غریب کی شادی کرا دیتے۔ یہ قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنا، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو ایسے بڑے فلاسفر آپ کو مل جائیں گے، ہے نا، جن کے پاس گاڑیاں بڑی اچھی ہوں گی۔ اس میں نہیں کہیں گے کہ تھوڑی کم اچھی گاڑی لے لیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنا موبائل مہنگا لے کے چل رہے تھے، تھوڑا سستا موبائل لے لیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہے نا۔ یہ جو گھر بنا رہے ہو 10 منزلہ، اور اتنی جو پینٹنگ اور اتنا زبردست اس میں کاریگری دکھا رہے ہو، تھوڑا کم کر کے 10 لاکھ بچا کے کسی غریب کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہاں دین یاد نہیں آئے گا، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا، کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے قربانی کرو، اور اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، یعنی قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ اس دن اگر آپ جو قربانی کرتے ہیں 10,000 20,000 کی، اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے خرچہ کر دیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ اصل دین تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا، اس کے رسول نے جو حکم دیا، اس پر عمل کریں گے تو اجر ملے گا، اور اپنی مرضی سے دین بنائیں گے کہ نہیں 10 لاکھ ہے نا 20 لاکھ کی قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ ہم کسی غریب کو دے دیں۔ نہیں، دیجئے نا غریب کو، پورے سال کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ اپنے اور مال سے کٹوتی کر کے کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ جب اللہ کا حکم آیا قربانی کرنے کا تو آپ کو غریب دکھنے لگا۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں کہ وہاں وہ غریب دکھاتا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ اڑا رہے تھے وہاں نہیں دکھا رہا تھا، آپ کہتا خوب خرچ کرو، ارے یہی تو موقع ہے، خرچ کرو، ہے نا۔ اور جب قربانی کا موقع ہے، رہے کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے 10 جانور قربان کر، ایک ہی کر لو اور باقی غریب کو دے دو۔ تو ان بہکاووں میں نہ، یہ شیطان کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے روکنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم جو ہے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹے۔ تو قربانی دل کھول کر کے کریں۔ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، صاحب نصاب نہیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اس لیے کہ ہم اپنے آقا کی جب سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا تو کبھی صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے، آپ پر تو کبھی زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ 10 سال آپ مدینے میں رہے اور کوئی ایسا سال نہیں تھا جب آپ نے قربانی نہ کی، اور پھر آخری سال جس سال آپ کو اس دنیا سے جانا تھا آپ نے حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، وہی آخری حج بھی تھا، زندگی میں آپ نے ایک ہی حج کیا، تو آپ نے اس موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 100 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ جوڑیں گے تو حساب نہیں جوڑ پائیں گے، زمانے کے حساب سے کتنی مالیت ہوئی، اس زمانے کی بھی بہت بڑی رقم تھی۔ 100 اونٹ، 63 سال آپ کی عمر ہوئی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، اور 37 حضرت علی نے کیے، کہا کہ باقی تم کر دو۔ 100 تھے، 100 کیے آپ نے۔ تو کتنا اہم عمل ہے جس کو آدمی بڑے ہلکے میں لے لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ کے نہیں قربانی کرنا ہے کہ گوشت کون کھائے گا، گوشت تو کوئی بھی کھا لے گا، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ یہ کتنا فضیلت کا عمل ہے کہ بندہ جب جانور کی گردن پر چھری پھیرتا ہے، خون گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ایک ایک بال کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنا اہم عمل ہے، اسے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو قربانی کی تیاری کریں، اچھے سے اچھا جانور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرے، جو کمزور ہو وہ بڑے جانوروں میں حصہ لے، لیکن جذبہ ہو کہ ہمیں قربانی انشاءاللہ کرنی ہے۔ اور اللہ کے وسلم نے بڑی سخت نکیر فرمایا کہ ہے نا من وجد اللہ، ہے نا، جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ اس سے پتہ چلا کتنی سخت تاکید ہے نا۔ جب اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو تم، اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے ہو، تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ جاؤ گھر ہی رہو، پھر نماز صرف پڑھ لینے سے تھوڑی ہوگا۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی گویا کہ ایمان کا خطرہ ہے۔
تو ہمیں اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، قربانی کی تیاری کرنی ہے، اور یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان سے فائدہ پورا اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا